جی موزے سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آج ہم اردو کے مشہور ترین افسانہ نگار منشی پریم چند کے ایک مشہور افسانے پوس کی رات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ منشی پریم چند جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ عام انسان کے اور دیہات کی زندگی کی منظر کشی کے، دیہات میں رہنے والے کسانوں کی زندگی، ان کے مسائل، ان کی مشکلات اور ان پر ظلم کرنے والے سرمایہ دار اور استحصالی نظام کی منظر کشی کے حوالے سے ایک مشہور و معروف افسانہ نگار ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں عام آدمی کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی ضروریات، ان کے جذبات، ان کے احساسات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہاں وہ استحصالی نظام کی خرابیاں اور ان کے مظالم کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس افسانے پوس کی رات میں بھی یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے ایک غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور کیسے ایک سرمایہ دار اور امیر طبقہ وہ مزید ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس افسانے میں زیادہ کردار موجود نہیں ہیں۔ اس میں 4 ہی مرکزی کردار ہیں۔ ایک شاہنہ جو کہ ایک زمیندار کا نوکر ہے، ایک ہلکو ہے جو کہ ایک معمولی سا کسان ہے اور یہ شاہنہ سے زمین ٹھیکے پر لیتا ہے، متی جو ہے وہ ہلکو کی بیوی ہے، اور جبرا یہ ایک کتا ہے جو کہ ہلکو کا وفادار ایک کتا ہے۔ شاہنہ جو ہے وہ ہلکو سے زمین کا ٹھیکہ وصول کرنے کے لیے اس کے ہاں آتا ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ہلکو کی فصل جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوئی تھی اور اس کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ٹھیکہ لینے کے لیے اس کے ہاں پہنچ جاتا ہے اور آگے سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس فی الحال ٹھیکہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مگر ہلکو یہ جانتا ہے کہ شاہنہ جو ہے وہ اسے کسی قسم کی رعایت نہیں دے گا۔ اب ہلکو نے جو پیسے جمع کر رکھے ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ آنے والی سردیوں میں ایک کمبل خرید سکے تاکہ اس کمبل کی وجہ سے وہ سردی کی شدت سے خود کو محفوظ رکھ سکے، مگر ہلکو غریب ہونے کے باوجود عزت دار بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس رقم کی خاطر اسے لوگوں کی گالیاں سننی پڑیں اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ وہ اپنی بدنامی اور بے عزتی سے بچنے کی خاطر مجبوراً وہ رقم جو ہے وہ شاہنہ کو ادا کر دیتا ہے، اور اب اس کے پاس سردی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، کوئی کمبل موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے میں جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہلکو کا جو جبرا نامی کتا ہوتا ہے وہ بھی مالک کے ساتھ مشکل گھڑی میں، یعنی سردی کے موسم میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور کھیتوں میں بھی وہ مالک کے ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ پریم چند یہاں پہ جو ہے نا وہ عام آدمی کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح ایک کسان سال بھر محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے اور دن رات کی محنت کرنے کے باوجود اس کو اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا اور سارا جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ دار کی جھولی میں جا گرتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے سرمایہ داروں کے مظالم کی عکاسی کی ہے، اور وہاں انہوں نے انسانوں اور جانوروں کی آپس میں محبت، الفت اور ان کی جو مضبوط قسم کی ایک دوستی ہے اس کی بھی انہوں نے عکاسی کی ہے، اور یہ بات جو ہے ان کے اکثر افسانوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے جانور یعنی کتے کی اور ہلکو کی دوستی کو، وفاداری کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور دکھایا ہے کہ کیسے سردی کے موسم میں ہلکو جو ہے وہ سردی سے بچنے کی خاطر کبھی حقہ پیتا ہے، کبھی کتے سے باتیں کرتا ہے اور کبھی آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب آگ جل جاتی ہے تو اس کی تپش، اس کی حدت کی وجہ سے ہلکو اور اس کے کتے یعنی جبرا کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں، مگر صبح جب ہلکو کی بیوی متی اسے جگانے کے لیے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ساری فصل جو ہے اس آگ کی وجہ سے جل کے راکھ ہو چکی ہے۔ متی ہلکو کو جگاتی ہے تو وہ غنودگی کے عالم میں یہ کہتا ہے کہ رات کو بہت سردی تھی، رات کو بہت سردی تھی۔ چنانچہ ہلکو جو ہے وہ اپنی پورے سال کی جو محنت ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے جلا کے راکھ کر دیتا ہے،
ہلکو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ ساری کہانی اسی ایک کردار کے گرد گھومتی ہے، جبکہ متی جو ہے وہ ایک روایتی مشرقی دیہاتی عورت ہے جو کہ ہر مشکل میں اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ ایک معمولی سی رقم کی خاطر اور کمبل کی خاطر اور کمبل کے پیسوں کی خاطر وہ شاہنہ سے کسی قسم کی کوئی بد کلامی کی بات سنے اور اپنے شوہر کی بدنامی یا بے عزتی دیکھے، چنانچہ وہ شاہنہ کو رقم دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ پریم چند کیونکہ ایک عام انسان کے لکھاری ہیں، وہ عام لوگوں کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ دیہات میں رہنے والے کسانوں کی، مزدوروں کی اور غریبوں کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ سرمایہ داروں اور استحصالی نظام کے تحت جو ظلم کسانوں پہ کیا جاتا ہے اس نظام سے وہ نفرت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ شاہنہ اس افسانے میں سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے اور امیر طبقے کے حوالے سے ایک نمائندہ کردار ہے۔ وہ یہ جانتا بھی ہے کہ ہلکو کے پاس دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ پچھلی فصل میں خاصا نقصان اٹھا چکا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کسی قسم کی رعایت دینے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جبرا نامی جو کتا ہے وہ محبت، وفاداری اور انسان دوستی کی علامت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ شدید سردی میں بھی مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور شدید سردی میں بھی مالک کے ساتھ کھیتوں میں جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ موسم کی سختی اور شدت کو وہ برداشت کرتا ہے۔ اس افسانے کی زبان بھی پریم چند کے دیگر افسانوں کی طرح بڑی خوبصورت، عام فہم، سلیس اور سادہ ہے، اور ان کی زبان میں ہمیں کہیں کہیں پہ شاعرانہ اسلوب کا بھی شائبہ گزرتا ہے، اور اس افسانے کے کردار اپنے معاشرتی مقام و مرتبے کے مطابق، تعلیم کے مطابق ہی مکالمے ادا کرتے ہیں، اور اس افسانے کا پلاٹ بڑا سیدھا سادہ، چست، جاندار ہے، اور کہانی بڑی یکتا، منفرد اور مربوط قسم کی ہے، اور ہم اس افسانے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی کردار اور کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ غیر ضروری نہیں ہے۔ تو اس افسانے کو پڑھ کے ہمیں ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ کیسے ایک غریب طبقہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ غریب ہو رہا ہے، اور ایک سرمایہ دار اور استحصالی نظام کا پروردہ جو ہے وہ مزید سرمایہ حاصل کر کے مزید ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور یہی جو صورتحال ہے اور یہی جو کشمکش ہے وہ پریم چند ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔